اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے نکاح کے فقہی احکام۔ اس میں جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں وہ ان خواتین اور مردوں کا ذکر تھا کہ جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کون سے محرم ہیں، کون سے نامحرم ہیں، کہاں اجازت ہے شریعت اور فقہ کے اعتبار سے اور کہاں پابندی ہے۔ انہی میں سے چند مزید احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی عورت سے زنا کرے جو رجعی طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو احتیاط کی بنا پر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کسی خاتون کو طلاق ہوئی ہے اور اس طلاق کے بعد وہ اپنی عدت گزار رہی ہے، جو تقریباً 3 حیض بنیں گے اس کے، تو اس دوران اس کے شوہر کو ابھی حق تھا کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لے، تو طلاق رجعی کی عدت جو خاتون گزار رہی تھی، اس دوران اگر کسی نے اس کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا ہو تو وہ خاتون احتیاط کی بنا پر یہ فرما رہے ہیں کہ حرام ہو جائے گی۔ اب یہ شخص جس نے زنا کیا ہے یہ بعد میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایسی عورت کے ساتھ زنا کرے جو متعہ یا طلاق بائن یا وفات کی عدت گزار رہی ہو تو بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس نے ایسی خاتون سے زنا کیا ہے کہ جو اپنے متعہ کی عدت گزار رہی تھی اور نکاح غیر دائمی تھا، اس کا موقت تھا، وہ ختم ہوا، اب وہ اپنی اس عدت کو گزار رہی ہے، اور اس دوران اگر کسی نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور بعد میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس صورت میں، اور دوسرا اگر بائن طلاق بائن ہے کہ جس میں شوہر بغیر نکاح کے رجوع نہیں کرتا، تو طلاق بائن کی صورت میں وہ عدت گزار رہی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں کہ شوہر فوت ہونے کی صورت میں وہ 4 ماہ 10 دن اس نے عدت گزارنا تھی، لیکن اس عدت کے دوران اگر کسی نے نعوذ باللہ اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور بعد میں نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے، تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ اور رجعی طلاق اور بائن طلاق اور متعہ کی عدت اور وفاء کی عدت کے متعلق یہ فقہی احکام ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے زنا کرے جو بے شوہر ہو مگر عدت میں نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر توبہ کرنے سے پہلے اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت سے زنا کی ہے جو بے شوہر ہے، یعنی ابھی اس نے شادی نہیں کی اور عدت میں نہ ہو، تو احتیاط یہی ہے کہ پہلے توبہ کریں اور توبہ کے بغیر اس سے نکاح یا شادی نہ کریں، دونوں توبہ کریں۔ لیکن اگر زانی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جس نے بدفعلی کی ہے وہ نہیں، کوئی دوسرا شخص ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس صورت میں کہ وہ عورت زناکار مشہور ہو جائے، تو احتیاط کی بنا پر اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ خاتون نعوذ باللہ بدکارہ ہے اور شہرت ہے اس کی کہ آج وہ کہیں ہے اور کل کو وہ کہیں ہے، یا نعوذ باللہ جیسے پراسٹیٹیوشن سینٹرز بنے ہوتے ہیں، قحبہ خانے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ موجود ہے، تو وہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کوئی مرد زناکار مشہور ہو تو توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زناکار عورت سے جس سے خود اس نے یا کسی دوسرے نے منہ کالا کیا ہو شادی کرنا چاہے تو حیض آنے تک صبر کرے اور حیض آنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس سے حیض آنے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نطفہ رحم میں نہیں ٹھہرا اور وہ حاملہ نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ حیض آنے تک انتظار کرے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی خاتون سے نکاح کرے کہ جو دوسرے کی عدت میں ہو
تو اگر مرد اور عورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی اور یہ بھی جانتے ہوں کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، دوران عدت نکاح کرنا حرام ہے، تو کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی، ان میں سے ہم یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو پھر سے ایک دفعہ تکرار کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی شخص ایک عورت سے نکاح کرے اور وہ جو دوسرے کی عدت میں ہے، ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی، تو اگر مرد اور عورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک یہ جانتا تھا کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی، خاتون کو پتہ تھا کہ ابھی میری عدت ختم نہیں ہوئی، یا مرد کو بھی پتہ تھا ابھی اس کے وہ ایام پورے نہیں ہوئے عدت کے، تو یہ بھی جانتے ہوں کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، اس فقہی معاملے کی بھی ان کو اطلاع تھی دونوں کو کہ دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا، تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جمع نہ بھی کیا ہو اور عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، نکاح انہوں نے کر لیا، جمع انہوں نے نہیں کیا، ہم بستری نہیں کی اور اس مسئلے کی اطلاع تھی، جانتے تھے کہ دوران عدت نکاح کرنا حرام ہے، اب اگر ان کی عدت ختم ہو گئی ہے، نکاح انہوں نے کیا ہے، اگرچہ ہم بستری نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ خاتون اس کے اوپر حرام ہے اور مرد اس خاتون پر حرام، اور فرما رہے ہیں کہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ابدی ہے دوران عدت اگر نکاح کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی خاتون سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت میں ہو اور اس سے جمع کرے تو خواہ اسے یہ علم نہ ہو کہ وہ عورت عدت میں ہے یا نہ جانتا ہو کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس شخص پر حرام ہو جائے گی۔ پہلے مسئلے میں فرمایا تھا کہ علم تھا کہ دوران عدت نکاح کرنے سے خاتون حرام ہو جاتی ہے، اس مسئلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ اس کو اطلاع نہ بھی ہو اور اس نے نکاح کر لیا ہے دوران عدت، پھر بھی وہ خاتون اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ عورت شوہردار ہے اور اس سے شادی کرنا حرام ہے، شوہردار خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے جدائی اختیار نہ کرے، اس سے طلاق ہو یا نکاح فسخ ہو یا جو بھی اس کی صورت ہو، اس سے جدائی ہو، اپنی وہ عدت تمام کرے اور عدت تمام کرنے کے بعد وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ عورت شوہردار ہے اور اس سے شادی کرنا حرام ہے، اس سے شادی کر لے تو ضروری ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے اور بعد میں بھی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ عورت شوہردار ہے لیکن شادی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہو، تب بھی احتیاط کی بنا پر یہی حکم ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے، شوہردار خاتون کے ساتھ نکاح اور شادی جائز نہیں ہے۔ اگر شوہردار عورت زنا کرے تو احتیاط کی بنا پر وہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، زنا کرے شوہردار خاتون تو وہ زانی مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی، اور اگر توبہ استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے، یعنی خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ زناکاری کو ترک نہ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہر بھی ادا کرے۔ اگر خاتون فاحشہ ہے اور بدکارہ ہے اور مختلف افراد کے ساتھ مکالہ کرتی ہے، تو اس صورت میں یہ فرما رہے ہیں کہ شوہر کے لیے بہتر ہے کہ اس کو طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی احتیاطاً اس کو ادا کرے، اس کا مہر بھی اس کو دے۔ جس عورت کو طلاق مل گئی ہو اور جو عورت متع میں رہی ہو، طلاق مل گئی ہے اور متع میں رہی ہو اور اس کے شوہر نے متع کی مدت بخش دی ہو یا متع کی مدت ختم ہو گئی ہو، اگر وہ کچھ عرصے کے بعد دوسرا شوہر کرے اور پھر اسے شک ہو کہ دوسرے شوہر سے نکاح کے وقت پہلے شوہر کی عدت ختم ہوئی تھی یا نہیں، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ دوران عدت چونکہ فرمایا ہے کہ نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو اب وہ خاتون متع کی عدت گزار رہی ہے اور اس کو نہیں، اس سے شک ہو گیا ہے کہ آیا ہم نے نیا نکاح یا نیا متع جو اس نے کیا ہے یا نکاح کیا ہے، اس دوران اس کی عدت پوری ہو چکی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اسے شک کی پرواہ
نہیں کرنی چاہیے۔ اغلام کروانے والے لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹی اغلام کرنے والے پر جب کہ وہ بالغ ہو حرام ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر کسی لڑکے نے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو یہ جو ہم جنس پرستی ہے، نعوذ باللہ، باہر کے ممالک میں تو یورپ یا امریکہ میں اگر اس کو قانون بنا دیا گیا ہے جو غیر فطری ہے، غیر اخلاقی ہے، عرفاً بد اخلاقی ہے، تو گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو اگر کوئی اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے تو جس شخص کے ساتھ اس نے بدفعلی کی ہے، مرد نے جس مرد کے ساتھ بدفعلی کی ہے، تو اس لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹی اس بدفعلی کرنے والے پر حرام ہو جائیں گے اگر یہ بدفعلی کرنے والا بالغ ہے۔ اور اگر جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے وہ مرد ہو یا اغلام کرنے والا نابالغ ہو، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے۔ طرفین میں سے ایک بالغ تھا بدفعلی کرنے والا، تو فرمایا اس پر حرام ہے۔ دوسرا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ شخص کہ جو اس کا مدخول قرار پایا ہے، جس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے، اور وہ بھی اگر نابالغ ہو، کہہ رہے ہیں اگر مرد ہے یا وہ نابالغ ہے، بالغ نابالغ ہر دو صورت میں احتیاط یہی ہے کہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہو۔ لیکن اگر اس سے گمان ہو کہ دخول ہوا تھا یا شک کرے کہ دخول ہوا یا نہیں ہوا تو پھر وہ حرام نہیں ہوں گے۔ اگر اس سے شک ہے کہ دخول ہوا ہے، ختنے والی جگہ داخل ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر اس پر شک ہو تو شک کی صورت میں حرام نہیں ہے، لیکن اگر یقینی ہے تو بدفعلی کرنے والے پر اس کو کہ جس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے اس کی ماں، بہن اور اس کی بیٹی اس پر حرام ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص کسی لڑکے کی ماں یا بہن سے شادی کرے اور شادی کے بعد اس لڑکے سے اغلام کرے تو احتیاط کی بنا پر وہ عورتیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ پہلا جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ اس بدفعلی کے بعد اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو حرام ہے۔ ابھی جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے شادی کی ہے لیکن شادی کے بعد اگر اپنی ہی زوجہ کے کسی بھائی سے یا عزیز سے انہوں نے اگر بدفعلی کی ہے تو احتیاط کی بنا پر وہ عورتیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔